تو ایک مومن تو درود کے ساتھ جڑا ہوا ہے، وہ تو درود کے بغیر دن گزار ہی نہیں سکتا، الگ سے نہ بھی پڑھے تو اس کو نماز کے اندر درود پڑھنا ہی ہوتا ہے۔ درود ابراہیمی تو نماز کا حصہ بنا دیا گیا اور اس کو کثرت کے ساتھ درود پڑھنے کی ترغیب دی گئی۔ تو درود ایک ایسا وظیفہ ہے کہ جو اپنی زندگی میں جتنا زیادہ شامل کر سکتے ہو اتنا زیادہ شامل کر لو۔ ویسے بھی درود پڑھنے سے بچوں میں تقدس پیدا ہوتا ہے، بچے پاک دامن رہیں، عفت محاب رہیں، ان کی طبع میں تقدس رہے۔ آپ چاہتے ہیں، ہر ماں باپ چاہتا ہے، اور پھر دور موجود کے اندر جو فتنے ہیں تو بہت ضروری ہے کہ ہماری اولادیں تقدس محاب رہیں، تو ان کو درود کی ترغیب دو، تو اس کا عملی نتیجہ یہی ہوگا کہ ان میں تقدس کا جوہر پیدا ہوگا اور ان کی عصمت کی حفاظت رہے گی۔ اور درود شریف پڑھنے والے بچے اور درود شریف نہ پڑھنے والے بچے دونوں کی عادات میں فرق ہوتا ہے۔ درود پڑھنے والوں کی طبع میں رقت، لطافت، نرمی، محبت، شفقت جیسے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ یہ درود شریف کا عملی نتیجہ ہے۔ بعض لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کہ ہمارے بچے بڑے اکھڑ ہیں، بڑے تند مزاج ہیں، بڑے سخت گیر ہیں، تو اس کا علاج کیا ہے؟ تو اس کا علاج یہی ہے کہ ان کو درود کی تسبیح دو۔ درود اکڑ توڑ دیتا ہے، طبیعت کی تندی نکال دیتا ہے، طبائع کی تلخیاں ختم کر دیتا ہے، محمد عربی کے نام کی مٹھاس پیدا کر دیتا ہے۔ حضور کا نام شہد سے میٹھا ہے، دل آویز ہے، کھنڈ میں اتنی مٹھاس نہیں ہے، شکر اور گڑ میں اتنی مٹھاس نہیں ہے، شہد میں اتنی مٹھاس نہیں ہے، قند اور نبات میں اتنی مٹھاس نہیں ہے جتنی نام محمد میں رکھی گئی۔ ان کا نام لبوں پر آئے، میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، ان سا پیارا اور نہ کوئی، ان سے بچھڑ کے لکڑی روئی، جب وہ سیر کو جایا کرتے سر پہ بادل سایا کرتے۔ میرے شہر کے ایک پنجابی شاعر ہیں، انہوں نے تو قلم ہی توڑ دیا نا، تینوں سینے دی میں ٹھنڈ آکھاں، اگر آپ کا ذوق ہو تو، تینوں سینے دی میں ٹھنڈ آکھاں، شہد گلاب تے کھنڈ آکھاں، تینوں نبیاں دا میں لاڑا آکھاں، تیرے ہجر دے وچ میں ہاڑا آکھاں۔ تو ان کا نام ہی میٹھا ہے، دل آویز ہے۔ تو درود غصہ ختم کرتا ہے، طبیعت کی تلخی اور تندی مٹا دیتا ہے، اکھڑ پن ختم کرتا ہے۔ تو آپ اگر چاہیں کہ اولاد اکھڑ ہے تو ان کو کسی طرح درود پہ لے آئیں، درود کی تسبیح ان کے ہاتھ میں دے دیں، تو ان کی طبع میں نفاست بھی آئے گی، ان کی طبع میں لطافت بھی آئے گی، ان کی طبع میں رقت بھی آئے گی، ان کی طبع میں محبت بھی آئے گی، ان کی طبع کے اندر جو ہے وہ لیاقت بھی پیدا ہوگی۔ درود پڑھنے والا بچہ ذہنی استعداد میں درود نہ پڑھنے والے بچے سے بہتر ہوتا ہے۔ یہ بھی آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، دو بچے برابر ذہنی استعداد رکھتے ہوں اور ان میں سے ایک بچہ درود پڑھتا ہو اور ایک درود نہ پڑھتا ہو، تو درود پڑھنے والا بچہ آگے ہوگا۔ یہ درود کی برکتیں ہیں، یہ درود کی رحمتیں ہیں۔ تو درود کثرت سے پڑھنا اپنی اولاد کو سکھائیں گے۔ ہفتہ روزہ آپ محافل کا گھر میں انعقاد کر لیجئے اور اس میں صرف درود شریف پڑھ لیجئے، تو انشاءاللہ اس سے آپ دیکھیں گے کہ اولاد کو اس کا فرق پڑتا ہے۔ یہ تربیت کا ایک آسان نسخہ ہے اور یہ وہ وظیفہ ہے جس سے تھکن نہیں ہوتی، یہ وہ وظیفہ ہے جس سے طبیعت میں تلخی نہیں آتی۔ کہتے ہیں وظیفہ میں نے پڑھا ہے تو وظیفہ پڑھتے پڑھتے میری طبیعت میں یہ ہو گیا ہے، وہ بعض کہتے ہیں وظیفہ الٹ پڑ گیا ہے۔ بڑے وظیفے الٹ پڑھ سکتے ہیں لیکن درود الٹ نہیں پڑھتا، درود ہے ہی سیدھا، یہ الٹوں کو بھی سیدھا کر دیتا ہے۔ تو درود پڑھیں اور یہ منہ بھی میٹھا رکھے گا، یہ دل بھی ٹھنڈا رکھے گا، یہ دنیا بھی ٹھنڈی رکھے گا اور آخرت بھی ٹھنڈی کر دے گا۔ درود چراغ بھی ہے، درود کستوری بھی ہے، خوشبو بھی ہے، مہک بھی ہے، شہد بھی ہے، گلاب بھی ہے، کھنڈ بھی ہے۔
اور سینے کی ٹھنڈ بھی ہے۔ تو درود اپنی طبع کے اندر اچھی طرح سے راسخ کر لیں اور اپنی اولادوں کی طبع میں اس کو راسخ کریں۔ اس سے آپ عملاً دیکھیں گے، میں سالوں کی بات نہیں کرتا، اشروں مہینوں کے اندر آپ فرق پڑتا دیکھیں گے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن میرے سب سے قریب وہ ہوگا جو کثرت سے میرے اوپر درود پڑھنے والا ہوگا۔ تو یہ حضور کی قربت کا ضامن ہے درود۔ تو اس لیے اپنی اولاد کو حضور علیہ السلام پر درود پڑھنے کی ترغیب دو۔ بچپن میں ہی اپنے گھر کے اندر مجالس درود قائم کرو، روزانہ کی بنیاد پہ ہو تو بہت اچھا، نہیں تو ہر 8 دن کے بعد ایک دن ضرور متعین کر لیا جائے۔ جمعۃ المبارک کے دن کثرت کے ساتھ درود پڑھنے کی ترغیب دی گئی ہے، اور فرمایا اس دن فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ درود ایک ایسا نہیں ہونا ہے تمہاری دعا بھی قبول ہو جائے گی، چونکہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی یہ شان نہیں ہے کہ بعض کو قبول کر لے اور بعض کو ترک کر دے۔ ہماری فقہ کا بھی مسئلہ ہے، اگر آپ نے کسی سے سودا لیا ہے، اس میں کوئی ردی چیز آ گئی اور کچھ صحیح آ گئی، اب یہ نہیں آپ کر سکتے کہ جو صحیح ہے وہ رکھ لیں اور ردی واپس کر دیں، یا تو وہ صحیح کے ساتھ ردی بھی قبول کرنا پڑے گی، اور یا پھر جو ہے وہ صحیح بھی واپس کرنا پڑے گی۔ یہ نہیں ہوگا کہ مرضی کی رکھ لی اور مرضی کی واپس کر لی، یا سارا سودا قبول کرنا پڑے گا یا سارا سودا واپس کرنا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کے حضور جب درود کے ساتھ دعا مانگی جائے تو پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ اس دعا کو چھانٹ کے الگ نہیں کرتا کہ میں نے یہ نہیں قبول کرنی۔ درود کے ساتھ جو مانگی ہوئی دعا ہے اللہ وہ بھی مستجاب فرما لیتا ہے، وہ بھی قبول فرما لیتا ہے۔ درود پاک وہ برکت عمل ہے، اللہ کا مال ہے، تو پھر جی نہیں چاہتا کہ پڑھو صلو علیہ وآلہ، یعنی پھر دل اچھلتا ہے، روح پکارتی ہے، جو اتنی خوبیوں کا منبع و مصدر ہے، اتنے کمالات کا جامع ہے، جس کے دم سے اندھیرے چھٹ گئے، جس کے دم سے کائنات میں اجالے پھیل گئے، تو پھر کیوں جی نہیں چاہتا کہ اس نبی پر درود پڑھا جائے؟ صلو علیہ وآلہ، آؤ اس نبی پہ درود پڑھو، اس نبی پہ سلام پڑھو، اس نبی پہ بھی درود پڑھو، اس کی آل پہ بھی درود پڑھو۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ میں درود شریف کے عنوان سے اپنی گفتگو کو ختم کروں اور امام بوصیری کا ذکر نہ کروں تو یہ ناانصافی ہوگی۔ حضرت امام بوصیری فالق زدہ ہیں، ساری زندگی بادشاہوں کے قصیدے لکھے ہیں، ساری زندگی بادشاہوں کی کہانیاں بیان کی ہیں، ان سے اعزازات پائے ہیں، تکریمات پائی ہیں، لیکن عمر کا آخری حصہ آیا، جسم فالق زدہ ہو گیا، سارے چھوڑ گئے۔ تنہائی، بیماری اور غربت، یہ 3 چیزیں اگر اکٹھی ہو جائیں تو ان کو کاٹنا بڑی قیامت ہوتی ہے۔ تنہائی، غربت اور بیماری، یہ تینوں اکٹھی آ گئی حضرت امام بوصیری پہ۔ صحت مند کے سارے گھاگ ہوتے ہیں، بیمار پڑ گئے تو کوئی پوچھتا ہی نہیں۔ ایک دن خیال آیا ساری زندگی شہنشاہوں کے قصیدے لکھے، آج اس کا قصیدہ نہ لکھوں جو کائنات کا دولہ ہے۔ اللہ اکبر، قلم پکڑا، پھر حضور کا قصیدہ لکھا۔ یہ قصیدہ بردہ شریف مکمل کیا۔ رات ہوئی، حضرت امام بوصیری سوئے، آقا کریم علیہ السلام تشریف لائے، اور یہ بات ذہن میں رکھیں، حضور نے ارشاد فرمایا من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا یتمثل بی۔ یہ ابن ماجہ میں 6 طرق سے روایت مروی ہے، ویسے بخاری دیگر کتابوں میں بھی ہے، لیکن ابن ماجہ حجم کے اعتبار سے چھوٹی کتاب ہے، اس میں بھی 6 مرتبہ یہ روایت ہے، باقیوں میں تو بہت مرتبہ یہ روایت آئی ہے۔ ابن ماجہ میں 6 طرق سے یہ روایت ہے۔ حضور نے فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔ شیطان خواب میں آ کر بھی میری مثل ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اچھا، دوسری بات، جس نے حضور کو دیکھا اس نے حضور کو دیکھا، اور جس نے حضور کو دیکھا حضور اس کے خواب میں قصد، ارادے اور مرضی سے آئے۔ میں کسی کے خواب میں جاؤں، آپ کسی کے خواب میں آئیں، نہ آپ کو پتا ہوتا ہے نہ مجھے پتا ہوتا ہے۔ مجلس سجی ہے، میں گفتگو کر رہا ہوں، اٹھ کے آپ چلے جائیں گے، جا کے سو جائیں، میں خواب میں دوبارہ گفتگو کرتا ہوا پایا جاؤں، مجھے آپ اٹھ کے فون کرے جناب آج خواب میں آئے تھے، تو مجھے تو نہیں پتا ہوگا، یا آپ کو میں دیکھ لوں دوبارہ تو آپ کو علم نہیں ہوگا۔
لیکن حضور جس کے خواب میں جائیں قصد ارادے اور مرضی سے جاتے ہیں۔ تیسری بات، خواب میں کسی کو کچھ کوئی دے تو وہ محض خواب ہوتا ہے۔ لاٹری نکل آئی، کروڑ